ایک دن پہلے ایک آڈیو ٹیپ نکلتی ہے ساس کی اور ان کی دوست کی وکیل کی اہلیہ کی، پھر اگلے دن ثاقب نثار اور خواجہ طارق رحیم کی آڈیو نکل آتی ہے. تو ایک کلیئر پیٹرن ہے اس کے اندر، اور یہ پیٹرن بڑا آرگنائز پیٹرن ہے. تو اس کی پھر تفتیش آپ کہتے ہیں ہونی چاہیے، وہ تو آپ نہیں کروانی ہے، آپ انٹیریئر منسٹر ہیں. نہیں بلکہ خواجہ طارق رحیم صاحب کہہ رہے تھے کہ میں نے انٹیریئر منسٹری کو میں نے سو کرنا ہے، وہ کہتے ہیں میں آپ پہ مقدمہ کروں گا آپ کی منسٹری پہ. نہیں وہ بالکل وہ ہمیں سو کرے، وہ قومی مجرم ہے. وہ جو گفتگو اس نے کی ہے اس جرم میں اس کو پروسیکیوٹ ہونا چاہیے، وہ کرے ہمیں سو. معاملہ یہ ہے کہ پہلے یہ تو یعنی معاملہ یہ ہے کہ اس وقت ابھی یہ 1 دن 2 دن کی بات ہے، ہم اس بارے میں جو ہے وہ اپنے طور پہ جو ہے وہ ہم اس کی انویسٹیگیشن کروا رہے ہیں کہ ویدر اٹ از فیبریکیٹڈ اور اٹ از جینون. اور اگر یہ جینون جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے تو ہم ان کو نوٹس کریں گے اور ان کو بلائیں گے کہ آپ بتائیں بھی آ کے اپنی پوزیشن جو ہے وہ کلیئر کریں. اور اگر یہ فیبریکیٹڈ ہے تو پھر ہم تلاش کریں گے کہ کس نے اس کو فیبریکیٹ کیا ہے، اس کو انویسٹیگیٹ کیا ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ یا تو یہ آئیں اور آ کے گورنمنٹ کو یا منسٹری آف انٹیریئر کو یا پولیس کو جہاں بھی مناسب سمجھے، یا ایون کسی عدالت کو جو ہے یہ کلیم کریں کہ جی یہ غلط ہے، یہ ہمارے خلاف الزام ہے، اس کی جو ہے وہ انویسٹیگیشن کی جائے، اس کو اپروو کیا جائے. یا پھر دوسری بات یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے طور پہ جو ہے وہ اس کو کرے. تو یہ صورت جو ہے اس کا فیصلہ آنے والے دنوں میں جو ہے وہ ہو جائے گا اور اس کے مطابق جو ہے وہ معاملہ آگے چلے گا. فی الحال تو ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ شاید یہ اس کو اون کریں گے کہ ہاں یہ گفتگو. اب جیسا آپ نے پوچھا ان سے تو انہوں نے کہا ہاں ہماری بات ہوئی ہے اور اون تو کر لی ہے. ثاقب نثار صاحب نے بھی اون کی ہے، انہوں نے کہا میں تو ایک مشورہ دے رہا تھا، میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا. اون تو کر لیا دونوں نے. اگر کورٹ بلاتی ہے یہ اس بات سے مشروط ہے کہ سپریم کورٹ یا اسپیکر کے خط کا جواب کیا دے گی. ہو سکتا ہے وہ جواب دیں ہی نہ اور وہ رسپونڈ ہی نہ کریں، جو میرا خیال ہے نہیں کریں گے. تو یہ مشروط ہیں آپس میں چیزیں. دیکھیں مالک صاحب، اس پہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ جو 2 اور 1 کا فیصلہ ہے، جو 3 ممبرز بینچ کا، وہ اس کو مسترد کیا ہے پارلیمنٹ نے. پارلیمنٹ اس کو نہیں مانتی. پارلیمنٹ نے یہ بھی قرار دیا ہے کہ یہ 3 ممبر بینچ جو ہے یہ باعث ہے، جانبدار ہے. بہت سارے شواہد اور بہت ساری چیزیں جن کا ذکر جو ہے وہ اس وقت ہو بھی رہا ہے، کچھ کا ذکر میں نہیں کر سکتا، وہ سامنے آنے کے بعد 3 ممبرز بینچ کے اوپر کوئی اعتماد جو ہے نہیں رہا اور پارلیمنٹ جو ہے یہ آن ریکارڈ. اب اگر 3 ممبر بینچ کے آپ فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے تو پھر آپ نے وہاں پہ جا کے پیش ہو کے کیا کرنا ہے؟ وہاں پہ جا کے ان کے منہ پہ کہیں گے آپ کہ جی ہم آپ کے فیصلے کو نہیں مانتے یا آپ کو نہیں مانتے؟ ایسا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس لیے یہ معاملہ جو ہے یہ پارلیمنٹ میں ڈسکس ہوگا. اگر پارلیمنٹ اجازت یا حکم دے گی تو ضرور جا کے پیش ہو جائیں گے، اور اگر پارلیمنٹ کا فیصلہ ادروائز ہوتا ہے تو میرا خیال ہے کہ پھر وہاں پہ جا کے معزز ججز کو ان کے منہ پہ کہنا کہ جی ہم آپ کو مانتے نہیں ہیں، اس کا کوئی جواز نہیں بنتا. یہ بھی تو کوئی آپشن نہیں ہے کہ حکومت وقت سپریم کورٹ کا فیصلہ نہ مانے، پھر تو انارکی ہوگی. غلط ہے صحیح ہے، فیصلہ تو فیصلہ ہے. نہیں مالک صاحب، ایسا نہیں ہے. ہم سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو سپریم کورٹ کا منارٹی ڈیسیژن تصور کرتے ہیں. 4 ججز کا جو فیصلہ ہے ہم اس فیصلے کو درست تسلیم کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ 2-1 کا فیصلہ نہیں ہے، یہ 4-3 کا فیصلہ ہے. اس کے اوپر ہم نے عرض کیا ہے کہ فل کورٹ بٹھا دیں. وہ اگر کہے کہ نہیں یہ فیصلہ 2-1 کا ہی ہے ہم مانیں گے، اگر وہ کہہ دیں 4-3 کا ہے تو پھر یہ مانیں. تو یہ جو اسپیکر صاحب کا خط ہے، یہ جو اسپیکر صاحب کا خط ہے، رانا صاحب مجھے کلیئر کریں، یہ جو اسپیکر صاحب خط لکھ رہے ہیں اس میں واضح طور پہ یہ مطالبات پیش کریں گے کہ اچھا جی مطالبہ نمبر 1 فل بینچ سنیں، مطالبہ نمبر 2 کہ فل بینچ یہ بھی فیصلہ کرے کہ فیصلہ 3-2 کا ہے، 4-3 کا. ذرا مجھے جسٹ بتائیں کہ خط میں ہوگا کیا؟
پر اس میں یہ جو سپیچز ہوئی ہیں جن کو جو ہے وہ ایک سمرائز کر کے ایک خلاصے کی صورت میں جو ہے وہ اسپیکر صاحب نے وعدہ کیا ہے کہ میں معزز چیف جسٹس آف پاکستان کی خدمت میں جو ہے وہ پیش کروں گا، عرض کروں گا، لیٹر لکھوں گا، تو اس میں تو یہ سارے پوائنٹس جو میں نے ابھی ڈسکس کیے ہیں یا آپ نے سوال کیا ہے یہ سارے جو ہے وہ موجود ہیں۔ اب اس میں یہ ہے کہ اس میں کس انداز سے اسپیکر صاحب جو ہے وہ لکھتے ہیں یہ تو خیر ان کی ایک اپنی ثوابدید ہوگی، لیکن میری جو اسیسمنٹ ہے کہ یہ چیزیں موجود ہوں گی۔ اس میں وہ واضح طور پہ یہ لکھیں گے کہ یہ 4-3 کا فیصلہ ہے، آپ منورٹی ڈیسیجن کو جو ہے وہ اپنی ضد پہ جو ہے وہ مسلط کرنے کی اور امپلیمنٹ اسے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کہ نامناسب ہے، آئینی اور قانونی لحاظ سے درست نہیں ہے، تو لہٰذا آپ مہربانی کریں اور اس معاملے کو فل کورٹ میں بھیجیں یا اس معاملے کو جو ہے وہ وڈرا کریں۔ رانا صاحب یہ بتائیں مجھے، اگر میں آپ کی بات پہ مان لوں تو عمران خان صاحب کی تو ضد سمجھ آتی ہے، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور 2 ججوں کی کیا ضد ہے؟ جی وہ ضد سامنے ہے، وہ بھائی ان کے 4 بردر ججز جو ہیں وہ آن ریکارڈ ہے، ان کا ایک سپریم کورٹ کا فل بینچ کا فیصلہ کہ جی آپ جو ہے یہ نہ سنیں سو موٹو نوٹس جب تک رولز نہیں بن جاتے، انہوں نے اس فیصلے کو جناب جو ہے وہ ایک سرکلر کے ذریعے سے اڑا دیا۔ پھر اس کے بعد خیال آیا کہ سرکلر جو ہے وہ ہم سے غرض جاری ہو گیا، پھر 6 ممبرز بٹھا کے جاری کر دیا، جس کی کوئی مثال موجود نہیں ہے، نہ آئین میں، نہ قانون میں، نہ عدلیہ کی تاریخ میں، کہ سپریم کورٹ کے ایک فل بینچ کے فیصلے کو جو ہے وہ بعد میں جو ہے وہ ججز بیٹھ کے جو ہے وہ اس فیصلے کو ہی ہے وہ اڑا دیں، اس فیصلے کو جو ہے وہ ختم کر دیں۔ ایسے فیصلہ ختم نہیں ہوتا۔ پارلیمنٹ نے لیجسلیشن کی ہے، اس لیجسلیشن کو جو ہے وہ وجود میں آنے سے پہلے، قانون کو نوٹیفائی ہونے سے پہلے اسٹے کر دیا ہے۔ اس کی بھی نہ پاکستان نہ دنیا کی تاریخ میں جو ہے وہ کوئی مثال نہیں ملتی۔ میں اپنی بات یہیں پہ ختم کروں گا۔ میرا اپنا انالیسس یہ ہے رانا صاحب کی بات سن کے کہ پریولیجز کمیٹی کے ڈیسیژن ہو چکا ہوا ہے، اور شاید یہ انیکشن تب ہوگا کہ اگر جس دن کورٹ بلائے گی پرائم منسٹر کو اور 1-2 مین وزراء کو، تو آئی ڈونٹ بی سرپرائزڈ اگر اسی دن یہ پریولیجز کمیٹی کا سمننگ بھی چلی جائے ججز کو۔ ایک بگاڑ ہی ہے نا، جتنا بگڑے گا اتنا ہی کنفیوژن پھیلے گا، اور شاید اس سے گورنمنٹ کو سوٹ کرتا ہے کہ جتنا کنفیوژن پھیلے، جتنے مسائل نئے نئے ہوں، اتنے ہی دن اور لگیں گے ان کو سلجھانے میں، اور جتنے دن اس بحث میں لگیں گے وہ آپ کو اس تاریخ کی طرف لے جاتے ہیں جو الیکشن کی جو گورنمنٹ چاہتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اب ہو بلنکس فرسٹ، سپریم کورٹ، گورنمنٹ، اسٹیبلشمنٹ، اور کیجولٹی کیا ہوگا؟ کیا یہ انسرٹنٹی ختم ہوگی یا خوفناک قسم کی ان ڈیموکریٹک سرٹنٹی ہوگی؟